پڑھتے ہیں یہ ٹھیک ہے. اب تو خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. خوب نمبر 5 عبد المطلب. خوب جناب ہاشم کے بعد اب جناب عبد المطلب جو پیغمبر اسلام کے حقیقی دادا ہیں. ٹھیک. اور پیغمبر اسلام کے دادا کے ساتھ ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کے بھی دادا ہیں. ٹھیک بابو. عبد المطلب فرزند ہاشم یہ بھی جناب ہاشم کے بیٹے ہیں. کل کے درس میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا شیبہ. شیبہ حسن. پھر ان کو عبد المطلب کہا جانے لگا. عبد المطلب کہے جانے کی 2 وجہیں بیان کی گئی ہیں بہر صورت. ٹھیک. نخستین جد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیغمبر اسلام کے پہلے دادا ہیں. ٹھیک. زمامدار و سرشنا سے قریش بود. قریش کے نامور پہچانے ہوئے اور قبیلے کے سردار تھے آپ. بدر سراسر زندگی اجتماعی خود اور اپنی اجتماعی مکمل زندگی اور حیات کو نقاط روشن و حساسی دارد. آپ کی اجتماعی مکمل زندگی کیا ہے؟ بڑی حساس اور بہت ہی روشن نقاط رکھتی ہے. وچن حوادث دوران زمامداری او اور چونکہ جو ان کی ریاست اور زمامداری کا زمانہ ہے اس میں بہت سارے حوادث با تاریخ اسلام کی تاریخ کے ساتھ بڑا نزدیکی رابطہ رکھتے ہیں. از ان نظر برخی از ان حوادث زندگی اورا مورد بررسی قرار میں رہی. جب جناب عبد المطلب قریش کے سردار تھے اور قریش کے سرداری کے ساتھ ساتھ جو اس سرزمین کے افراد اور لوگ تھے اور خصوصاً خانہ کعبہ کی جو زمامداری تھی اس دوران بہت سارے واقعات بہت سارے حادثات رونما ہوئے. کچھ واقعات کچھ حادثات آپ کی زمامداری کے زمانے کے ایسے ہیں کہ جن کا بڑا قریبی تعلق ہے کس سے؟ اسلام کے ساتھ. تو چونکہ آپ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات اسلام سے قربت رکھتے ہیں اس لیے مناسب ہے کہ ان میں سے کچھ حوادث کو پیش کر دیا جائے. لہذا آپ یہاں سے کچھ نکات پیش کرنا چاہتے ہیں. کچھ حادثات. شک کی نیز کہ انسان ہر انداز روح قوی بنی رومنداز سے باشد سر انجام تا حدود رنگ محیط را بخود می گیرد و عادات و رسوم محیط در طرز تفکر او اثر می گزارد. کہنے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے انسان روحی اعتبار سے باطنی اعتبار سے چاہے جتنا مضبوط ہو چاہے جتنا مستحکم ہو جس فضا میں جس ماحول میں وہ رہتا ہے اس فضا اور ماحول کا اثر اس پر ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر ماحول کا کوئی اثر نہیں ہے. کسی نہ کسی جہت سے کسی نہ کسی طرح سے ہر انسان کے اوپر ماحول کا اثر ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے اوپر ماحول کا مکمل اثر ہوتا ہے وہ ماحول کی ہوا کے ساتھ ہی زندگی گزارتے ہیں. جیسی فضا ہوتی ہے جیسا ماحول ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو اسی میں ڈھال لیتے ہیں. اب یہ ضعیف اور کمزور روحیہ اور فکر کے مالک ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ کہ جن کی روح قوی ہوتی ہے جن کی فکر مستحکم ہوتی ہے ان پر بھی ماحول کا اثر ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے. بہت کم ایسے افراد ہوتے ہیں چنندہ انگشت بے شمار ایسے افراد ہوتے ہیں
کہ جو ماحول کے رنگ میں نہیں رنگتے، حالات کی وجہ سے کیا ہے متحول نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اپنے روحیے کو، اپنی فکر کو ثابت رکھتے ہیں، باقی رکھتے ہیں، اور اپنے وجود کے اوپر حالات کا اثر نہیں ہونے دیتے، سمجھ رہے ہیں، بلکہ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ماحول اور سماج میں جو برائیاں، جو خرابیاں ہوتی ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ کہ شک کی نیز کہ انسان ہر انداز روح قوی بنی رومنداشت باشد، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جس قدر قوی روح اور طاقتور باطن اور قلب رکھے گا، سر انجام آخرکار تا حدودی کسی حد تک رنگ محیط را، خوب محیط یعنی جس فضا میں، جس ماحول میں انسان رہتا ہے، اس کا رنگ بخود می گیرد، اس کا رنگ قبول کرتا ہے، خربوزہ با خربوزہ، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ وعادات اور رسوم محیط را، سماج اور معاشرے میں، اس ماحول میں جو عادتیں، جو رسمیں پائی جاتی ہیں، در طرز تفکر او اثر میں گزارد، اس کے سوچ اور اس کے فکر کے انداز پر اثر ڈالتی ہیں۔ ولے گاہی مردانی پیدا می شمن، لیکن کبھی کبھی ایسے مرد بھی پیدا ہوتے ہیں، ایسے مرد بھی پائے جاتے ہیں کہ با کمال شہامت، جو مکمل دلیری کے ساتھ در برابر عوامل محیط کے عوامل و اسباب کے مقابلے میں استادگی نمودے، ثبات قدمی دکھاتے ہیں، اڑے رہتے ہیں، وخود را از ہر گونے آلودگی، اور اپنے آپ کو ہر طریقے کی رذالت سے، کثافت سے، آلودگی سے مسئول میدارند، محفوظ رکھتے ہیں۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان چاہے جتنی قوی اور مستحکم روح رکھتا ہو، دل دماغ رکھتا ہو، ماحول کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور ماحول میں جو عادتیں ہوتی ہیں، جو رسمیں ہوتی ہیں، اس کا اثر بھی اس کے اوپر پڑتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ان رسومات، ان عادتوں سے نہیں بچا پاتا۔ لیکن کبھی کبھی ایسے افراد بھی آپ کو نظر آ جائیں گے، مل جائیں گے، کہ جو اپنے اوپر ماحول کا اثر نہیں ہونے دیتے، بلکہ جو برائیاں سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان کے مقابلے میں ثبات قدمی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس برائی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ قہرمان گفتار ماں یکی از نمونہ کامل ان گروز، قہرمان گفتار ماں، ہماری گفتگو اور ہماری باتوں کا جو قہرمان ہے، جو ہیرو ہے، اس کے لیے کون ہے؟ عبد المطلب۔ ہماری گفتگو کے ہیرو کون ہے؟ ابھی فی الحال کس کی گفتگو چل رہی ہے؟ جناب عبد المطلب۔ یکی از نمونہ کامل ان گروز، اس گروہ کا ایک مکمل نمونہ ہے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جناب عبد المطلب ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر سماج اور معاشرے کے حالات کا اثر نہیں ہونے دیا، بلکہ سماج اور معاشرے میں جو برائیاں پائی جاتی تھیں ان سے لڑے، مقابلہ کیا، اور اپنے آپ کو تمام آلودگی اور کثافت سے بچایا۔ مدر صفحات زندگی او نقاط روشنی وجود دارا، کہ ان کی زندگی کے صفحات پر صرف اور صرف روشن نقطے نظر آئیں گے، کوئی ظلمت، کوئی کثافت کا نقطہ ان کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا۔ اگر کسی متجاوز از 80 سال درمیان جمعی زندگی کند،
کہ بت پرستی میں گساری ربا خاری آدم کشی و بدکاری از رسوم پیش پا افتاد آنها باشد ولی در سراسر عمر خود لب شراب نزند و مردم را از آدم کشی و میگساری و بدکاری باز دارد و از ازدواج با محارم و طواف با بدن برهنه جدا جلوگیری کند و در راه عمل به نظر و پیمان تا آخرین نفس پافشاری نماید. قطعا این مرد از افراد نمونه‌ای خواهد بود که در اجتماعات کمتر پیدا می شود. کہنے کہ اگر کسی انسان کی عمر 80 سال ہو اور وہ ایسے ماحول میں رہتا ہو کہ جس ماحول میں بت پرستی عام ہو، جس میں شراب پانی کی طرح سے پی جاتی ہو، ربا خواری کو سب سے بڑا نفع اور سود سمجھا جاتا ہو، قتل غارت بدکاری اور اس طریقے کی ہزاروں برائیاں جو عام ہوں، ٹھیک، وہ ان کے درمیان رہ کر کے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا لے جائے تو واقعاً وہ نمونہ کامل ہے، وہ انسان قابل تعریف و تحسین ہے. ایسے افراد بہت کم ملتے ہیں، ایسے لوگ کہ جو کسی سماج اور معاشرے میں رہے اور سماج اور معاشرے کی ہزاروں قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے. جناب عبد المطلب ایسے تھے کہ ان کے دور میں، ان کے زمانے میں سرزمین حجاز پہ برائیاں بالکل عام تھیں، بلکہ برائیوں پہ فخر و مباحث کیا جاتا تھا. لیکن جناب عبد المطلب نے کبھی اپنے آپ کو ان برائیوں کے قریب نہیں لے گئے، کبھی ملوث نہیں کیا اپنے آپ کو. نہیں ہے کہ صرف ان برائیوں سے بچایا، بلکہ ان برائیوں سے مقابلہ بھی کیا ہے، دوسروں کو بھی ان برائیوں سے دور رکھنے کی کوشش کی. ایسے افراد بہت کم. اگر کسی متجاوز از 80 سال، اگر کوئی 80 سال سے زیادہ درمیان جمعی زندگی کند، ایک اجتماع اور معاشرے کے بیچ زندگی گزارے کہ جس سماج اور معاشرے میں بت پرستی، میگساری یعنی شراب خواری، ربا خواری یعنی سود، آدم کشی یعنی قتل و بدکاری یعنی زنا، از رسوم پیشپا افتاد آنها باشد، یہ ان کے کیا ہے غلط رسمیں ہوں، یہ ان کی غلط عادتیں ہوں، ولی در سراسر عمر خود، لیکن وہ 81 سال زندگی گزارنے والا انسان اپنی پوری زندگی لب شراب نہ زند، اپنے ہونٹوں سے شراب کا جام نہ لگائے، وہ مردم را از آدم کشی و میگساری و بدکاری باز دارد، اور وہ لوگوں کو ایک دوسرے کا قتل کرنے سے، شراب پینے سے، زنا کرنے سے روکے. جہاں محارم کے ساتھ عقد کرنے کو کوئی عیب نہ سمجھا جاتا ہو، وہ محارم کے ساتھ شادی جہاں برہنہ تمام لباس اتار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہو، وہاں پر یہ لوگوں کو برہنہ ہونے سے منع کر روکے. ودر راہ عمل بے نظر و پیمان، اور جو نظر و پیمان کر لیا جائے اس کو پوری طریقے سے عملی جامہ پہنایا جائے، تا آخرین نفس پافشاری نماید، اگر وہ اپنی پوری زندگی ثابت قدم رہتا ہے اور اس سلسلے میں دیوار کی طرح سے کھڑا رہتا ہے، تو قطعاً ان مرد از افراد نمونہ خواہد بود، تو یقیناً ایسا انسان ایک نمونہ ہی ہوگا، اسوہ ہی ہو سکتا ہے کہ در اجتماعات کمتر پیدا می شوند. کہ اس طریقے کے افراد سماج اور معاشرے میں بہت کم ملتے ہیں. سمجھ لیں، خلوتوں میں جہاں کسی طریقے کی کوئی ڈسٹربنگ نہ ہو، کوئی مزاحمت نہ ہو، سمجھ رہے ہیں، وہاں تو نیند کسی کو بھی آ سکتی ہے. لیکن روبرو بیٹھ کر کے کم ترین فاصلے پہ، یا استاد چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، باہر سے، اندر سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہوں، ایسے ماحول میں سونے والے بہت کم ملتے ہیں. نمونے کامل ہیں.
آری شخصیتی کی در وجود او نور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگ ترین رہبر جہانیان بے ودیت گزار دے شود. ہاں ایسی شخصیت کہ جس کے وجود کے اندر پیغمبر اسلام کے نور کو ودیت کے طور پہ رکھا گیا ہو. واقعی ایسے شخص کو مقدس، پاکیزہ، آراستہ، پیراستہ اور ہر برائی سے دور ہونا ہی چاہیے. آری ہاں شخصیتی کے ایسا انسان، ایسی شخصیت کی در وجود او کہ جس کے وجود کے اندر نور نبی اکرم کہ جو دنیا کے سب سے عظیم اور سب سے بڑے رہبر اور رہنما ہوں، ان کے نور کو بے ودیت گزار دے شدے، ودیت کے طور پہ رکھا گیا ہو. باید اس شخصیت کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ شخصی پاک کی وہ پاک شخصیت ہو، پیراستے از ہر گنے آلودگی باشد اور ہر طریقے کی برائی سے پاک ہو. پیراستے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، پاک. ٹھیک. از حکایات و کلمات کوتا ہو حکمت آمیز بے چنین استفادے میں شبد کی کرے. حکایتوں سے اور ان کے مختصر کلمات اور ان کی حکمت آمیز باتوں سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ بے در ان محیط تاریخ در شمار مردان موحد و معتقد بے معاد بودے است کہ وہ اس اندھیرے اور تاریک ماحول میں رہ کر موحد اور معاد کے اوپر اعتقاد اور ایمان رکھنے والے انسان تھے. جب آپ جناب عبد المطلب کے کلمات، ان کے بیانات اور ان کی حکمتوں کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بت پرستی کے ماحول میں رہ کر کے کس طریقے سے توحید کے اوپر ایمان رکھتے تھے اور معاد اور قیامت پر اعتقاد رکھتے تھے. یعنی بت پرستی کے ماحول میں بھی یہ توحید پرست تھے. جہاں لوگ آخرت کا نام نہیں جانتے تھے وہاں یہ آخرت پر ایمان رکھتے تھے. پیوستے میں گفت، اب یہ شاہد مثال ہمیشہ فرماتے تھے آپ، کیا مرد ستمگر در ہمیں سرائے زندگی بے سزائے خود می رسد. کہہ رہے کہ ظلم و ستم کرنے والا انسان اسی دنیا میں اپنے کیفر کردار تک پہنچتا ہے، اسے سزا ملتی ہے. مرد ستمگر، ظلم و ستم کرنے والا انسان در ہمیں سرائے زندگی، اسی زندگی سرا میں یعنی اسی دنیا میں بے سزائے خود اپنی سزا تک میرست پہنچتا ہے. ظلم کرنے والے کو اسی دنیا میں سزا ملتی ہے. واگر اتفاقاً عمر اس سے بری شود، اور اگر بالاتفاق اس کی زندگی تمام ہو جائے، اس کے ظلم کی سزا نہ ملے تو سزائے عمل خود را نہ بیند اور اپنے عمل کی سزا کو نہ دیکھ سکے، تو در روز باز پسین بے سزائے کردار خود خواہد رسید تو یقیناً وہ قیامت والے دن آخرت میں اپنی سزا تک پہنچے گا. اب اس میں دیکھو دونوں ہے، توحید پر ایمان بھی ہے اور قیامت پر بھی ہے کہ اگر کوئی ظلم و ستم کرتا ہے تو اسے اس دنیا میں سزا ملتی ہے. کون سزا دیتا ہے؟ خدا. تو یہ توحید پر ایمان ہو گیا. اور دوسرے جملے میں دونوں پر ایمان ظاہر ہو رہا ہے. اور اگر ظالم و ستمگر دنیا میں اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر چلا بھی جائے تو آخرت میں اسے اس کے ظلم کی سزا ضرور. تو آخرت گویا ایمان ہے. کون دے گا آخرت میں؟ خدا دے گا. تو گویا توحید پر بھی ایمان ہے اور معاد پر بھی. حرب ابن امیہ از بستگان نزدیک وی بود و خود نیز جزء شخصیت های بزرگ قریش به شمار می رفت و در همسایگی او یک مرد یهودی زندگی می کرد. اتفاقاً این مرد یهودی روزی در یکی از بازارهای تهاما تندی به خرج داد و کلمات زننده میان او و حرب رد و بدل شد. انکار موجب گردید کہ مرد یہودی با تحریکات حرب کشتے شود
عبد المطلب از جریان اطلاع یافت و روابط خود را با او قطع نمود و کوشش کرد کہ خون بهای یہودی را از حرب بگیرد و به بازماندگان مقتول برساند. این داستان کوتاه حاکی از روح ضعیف نوازی و عدالت خواہی علم مرد بزرگ است. اب ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنے ہیں جناب عبد المطلب کی حیات کا. وہ حرب ابن امیہ یہ بھی رشتہ دار ہیں جناب عبد المطلب کا اور قریش کی معروف و مشہور شخصیت ہے. یہ بھی قریشی جناب عبد المطلب. یہ حرب ابن امیہ یہ امیہ کا بیٹا ہاشم جن کے ایک ہی خاندان کے تو رشتہ داری ہے حرب ابن امیہ اور جناب عبد المطلب میں. کہے کہ حرب کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. اتفاقاً حرب کی اس یہودی کے ساتھ ایک دن جھگڑا ہو گیا, اختلاف ہو گیا دونوں میں. دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا, یہاں تک کہ حرب نے اپنے قوم قبیلے والوں کو بھڑکایا اور اس یہودی کا قتل ہو گیا. یہودی مارا گیا. جناب عبد المطلب کو اس واقعے اور اس حادثے کی خبر ملی تو جناب عبد المطلب نے اپنا تعلق حرب کے ساتھ کیا ہے اپنا رابطہ اپنا رشتہ ختم کر دیا, توڑ دیا اور اس بات کی کوشش کی کہ حرب سے مرد یہودی کے قتل کی دیت اور اس کا خون بہا لے کر کے مقتول کے گھر والوں اور اس کے وارثوں کو. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب عبد المطلب کیا ہے کس قدر ضعیف نواز تھے, کس قدر آپ عدل و انصاف پسند تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ حرب کی حمایت کرتے, حرب کا ساتھ دیتے, کیونکہ وہ آپ کے قبیلے کا ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, قریش کی معروف و مشہور شخصیت ہے. آپ اس کا دفاع کرتے, اس کا بچاؤ کرتے, ہے نا. لیکن نہیں, غلطی حرب کی تھی. حرب کی وجہ سے مرد یہودی قتل کیا گیا تھا. یہودی ناتوان تھا, ضعیف تھا, لہذا عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ جو غلطی پہ ہے اسے غلط مانا جائے, جو قاتل ہے اسے قتل کی سزا دی جائے, اس سے خون بہا لیا جائے, جو مقتول ہیں اس کے جو ورثہ دار ہیں, جو اس کے رشتہ دار ہیں, جو قریبی ہیں, انہیں خون بہا دیا جائے. جناب عبد المطلب نے ایسا کیا کہ حرب کی حمایت کے بجائے, حرب کا ساتھ دینے کے بجائے اس سے قطع تعلق کر لیا اور مقتول کی فیملی اور مقتول کے ورثہ داروں کے لیے خون بہا لینے کی کوشش کی. یہ واقعہ اور یہ حادثہ جناب عبد المطلب کی ضعیف نوازی اور عدالت خواہی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بہترین ثبوت ہے, بہترین دلیل ہے کہ کس قدر آپ ضعیف نواز تھے, کس قدر آپ عدالت خواہ اور عدالت پسند تھے.